ہمیں JF-17 تھنڈر بنایا. ہمیں تھنڈر بنانے میں بہت مشکل پیش آئی تھی. ہمیں کوئی ریڈار دینے کو تیار نہیں تھا, ہمیں انجن دینے کو تیار نہیں تھا, الیکٹرانکس دینے کو تیار نہیں تھا, انفراسٹرکچر اور جو ڈیزائننگ ہے اس میں ہیلپ کرنے کو تیار نہیں تھا. چائنا نے ضرور کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن چائنیز ٹیکنالوجی اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی ویسٹ کی تھی. ہمارا ایکسپوئر تھا امریکن جہاز F-16 اڑانے کا, فرانس کے مراج اڑانے کا, تو ہم ایکسپوز تھے ٹو دا ویسٹرن ٹیکنالوجی. تو ہم نے چائنا کو بہت مدد کی, انہوں نے بھی بہت مدد کی, تو میوچولی ہم JF-17 تھنڈر بنا پائے الحمدللہ. اب دیکھیے دنیا میں یہ ڈفرینٹ ایک نیو وینچر ہے. 192 ملکوں میں سے کسی ایئر فورس نے خود فائٹر جہاز نہیں بنایا. یہ پاک فضائیہ واحد ایئر فورس ہے جس نے خود بنایا جہاز. ہندوستان میں تیجس جو بنایا وہ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ نے بنایا, انڈین ایئر فورس نے نہیں بنایا. اور وہ انڈین ایئر فورس ناراض بھی اس لیے ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا بن رہا ہے, ہمیں تو یہ ایک پولیٹیکل پروڈکٹ دیتے ہیں انسٹیڈ آف اے فائٹر جیٹ. اچھا, یہ انڈیا کہتا ہے. ہم اپنا پروڈکٹ ہے, ہم اون کرتے ہیں, ہم ماڈیفکیشن کرتے ہیں, ماڈرنائزیشن کرتے ہیں, اپ گریڈیشن کرتے ہیں, ساری ہماری مرضی سے ہوتی ہے. PFX پہ آتے ہیں. PFX ہماری اس لیے obligation ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں جہاز بنانا تو آ گیا ہے. Now it's more of electronics, stealth, 4.5 جنریشن, ویپنری, انٹیگریشن, انجن. ہمارے انجینئرز ٹیکنیشین الحمدللہ اتنے ایکسپرٹ ہیں اب اس کے اوپر. تو ہم نے سوچا کہ اٹس مور آف اے, جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو میں بچوں کے لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو سائیکل چلانی آ جائے تو موٹر سائیکل جلدی آ جاتا ہے. تو یہ سم تھنگ لائک دیٹ. دین یو کین اپ گریڈ. اگر آپ کو بیسک کنٹرول نہیں آتا یا سینس آف پروپورشن نہیں ہے یا اسکل نہیں ہے سائیکو موٹر, تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. الحمدللہ میں جہاز کیونکہ اب بنانے کی ہماری بہت ایڈوانس ہے. پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس پچھلے آلموسٹ 50 سال سے یہ ہماری فیکٹری چل رہی ہے, جو پہلے F-6 اور A-5 کو ریبلڈ کرتی تھی اور اوور آلنگ کرتی تھی, پھر مراج کو کرتی تھی. JF-17 تھنڈر سے زیادہ قابلیت رکھتا ہوگا. ڈیفینیٹلی زیادہ. وہ اس لیے کہ ہم اس کو انشاءاللہ 4.5 نہیں 5th جنریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. PFX کا مطلب یہ ہے پاکستان فائٹر. ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی دنیا میں ہے اس کی ریسرچ کر رہے ہیں, اس کی انٹیگریشن کر رہے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس پہ پروگرس بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. یہ سوللی پاکستان تیار کر رہا ہے یا چین کی بھی مدد حاصل؟ ابھی سوللی پاکستان کر رہا ہے جی الحمدللہ. ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے, میں مل کر آیا ہوں ان سے, اور پروگرس نہیں بتا سکتا کہاں پہنچا ہے کیونکہ ہم بتانا نہیں چاہتے کہ لیکن یہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی. میرے لیے پلیزنٹ سرپرائز تھا جب میں ان کے ہیڈ سے ملا. اس میں ٹائم لائن منیز بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بڑی ہرڈلز ہوتی ہیں. اس میں آپ نے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. کچھ آپ نے ریورس انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے, کوئی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ دنیا, ہم یہاں پہنچے تو دنیا تو یہاں پہنچ گئی ہے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں یہ چیز بھی میں انٹیگریٹ کر لوں, ہم پیچھے نہ رہ جائیں یا ہمارا جہاز لیس ریلیونٹ نہ ہو. تو یہ ٹیکنالوجی دیکھیے, فائٹر جہاز ہوتا ہے مجموعہ ہنڈریڈز آف کمپیوٹرز آٹومیشن کا. جس طرح کمپیوٹر اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے, یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں بیٹھا بیٹھا آبسلیٹ ہو جاتا ہے. سال 2 سال بعد آپ کہتے ہیں یہ تو پرانا ہو گیا. سال بعد سر سال نیا آتا ہے, بچوں کا 6 مہینے بعد. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہم لگے ہوئے ہیں, بہت ٹیم کنسرٹڈ کوشش کر رہی ہے الحمدللہ. جو پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. وہ اپنا ٹائم لائن بتاتے تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کو کل ہو جانا چاہیے تھا جو گزر گیا. ان کی ایرجنسی ہوتی ہے ہر پروجیکٹ میں, لوگ کر بھی رہے ہیں اسی طرح کام. جب تک PFX تیار نہیں ہوتا, اٹس انڈر پروسیس, انڈر کنسٹرکشن, تب تک JF-17 تھنڈر کی بات کر لیتے ہیں. لائنیں لگ گئی ہیں سر دنیا میں. ہم نے ایئر شو دبئی میں حصہ کیا لیا, ہمارے تو بائرز بہت زیادہ مارکیٹ میں نکل آئے ہیں. اور آپ کے ساتھ جب گفتگو ہوئی آپ نے ہی بتایا کہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. اس سے پہلے ازبکستان کو بھی دیے, میانمار کو بھی دیے, اور ابھی ریسنٹ ہماری ڈیل لاک ہو رہی ہے کرغزستان کے ساتھ. تو JF-17 تھنڈر ہم ان کو بھی دیں گے. تو بتائیں ذرا کیا مارکیٹ میں ہائپ کریٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں, یہ میں اکثر کہتا ہوں, پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, جو لوگ اگر میرے معذرت قبول کر لیں. دیکھیے, جب وکٹری آپ لیتے ہیں نا, جب آپ کی فتح ہوتی ہے تو آپ کو ایک پاور ملتی ہے, آپ کو ریلیونس ملتی ہے, جس کو میں کہتا ہوں وکٹری ہیز ویلیو. تو جب آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے نا تو دنیا آپ کو قدر دیتی ہے. تو دین یو بیکم پاورفل. ریلیٹو ٹرم میں پاورفل کچھ بھی سینس میں, دین پاور ٹاکس ٹو پاور. میں اکثر یہ کہتا ہوں. پھر پاور آپ سے انگیج کرنا چاہتی ہے. اب بہت سارے ملک اس وقت, میں آپ کو پاک فضائیہ کے سربراہ کا بتا سکتا ہوں, ابھی وہ دبئی ایئر شو میں گئے ہوئے. انڈونیشیا کے صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں, آج شاید پہنچ رہے ہیں. لیکن ابھی پاک فضائیہ کے سربراہ گئے تھے دبئی ایئر شو میں, جب یہ تیجس جہاز کریش ہوا, پاسبلی وہیں تھے. تو آپ اندازہ لگائیے, میرے نالج کے مطابق جو میں نے ان پٹ لی ہے, درجنوں جو ٹاپ آف دا لائن سربراہ تھے, ڈیفینس منسٹرز تھے, میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے, وہ سب سے نہیں مل سکے. یہ بھی میں نے کنفرم کیا کیونکہ ٹائم نہیں تھا ان کے پاس اتنا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم جاتے تھے لوگوں کے دروازوں پر کہ ہم JF-17 تھنڈر لائے ہیں, کوئی لے لے گا, تو لوگ چاہتے تھے کہ اچھا بات کرتے ہیں, نیگوشیٹ کا ٹائم لگتا تھا. اب ہمارے دروازے پر نوک ہو رہا ہے کہ ہے کیا چیز. امپورٹنٹ چیز ایک بات ہے, جو فیکٹر اب بدلا ہے. دیکھیے, جہاز یہ وہی ہے جو ہم پہلے بھی کور کر رہے تھے, ٹیکنالوجی بھی وہی ہے, ایکسپیریمنٹ کر کے دے دیا نا ہم نے. یہ بس اس کو میں کہتا ہوتا ہوں بیٹل پروون.
and combat tested. اب یہ combat tested جہاز ہے, ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. ہم تو ویسے ہی آپ کو کہہ رہے تھے کہ دیکھ لو ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے, بس آپ نے ہی کہا کہ رافیل گرا کے دکھاؤ تو مانیں گے. وہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی موقع دے دیا, پھر ہم نے کہا کہ جی چلیں ہم مجبور ہیں. میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہم اس میں کوئی ہم ایکسائٹیڈ نہیں تھے, اگر وہ ایکسائٹیڈ تھے تو پھر ایکسائٹمنٹ صرف نیوٹرلائز کی. لیکن چلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں رافیل برے نہیں تھے, لیکن JF-17 تھنڈرز بہترین تھے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ رافیل بہت زبردست جہاز ہے. میں تو کبھی نہیں مانا آج تک. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی رافیل یہ تھا اناڑی تھا, بڑے میں نے 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا بالکل اناڑی تھی. میں نے کہا جی میں نہیں کہتا. یہ تو پھر آپ خود ہی نگیٹ کر رہے ہیں نا کہ ہماری ایک ورلڈ کپ کی ٹیم تھی جیتی ہوئی, کسی اسکول کے ساتھ کھلا دیا, تو پھر تو آپ اپنے لوگوں کو شاباشی نہ دے رہے. میں کہتا ہوں دونوں کمپٹیٹو ٹیمیں تھی. اتنا اس رات کو 6 اور 7 کی درمیانی رات بٹی ہارٹنڈ بیٹل ہوئی, دونوں نے ایک دوسرے کو انگیج کیا, دونوں نے ایک دوسرے کو لاک کیا, دونوں شوٹ کرنا چاہتے تھے. پھر پی ایف نے کچھ ایسا کیا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سے نہیں ہو سکا, وہاں فرق کریٹ ہو گیا. بس تھوڑی سی غلط فہمی کریٹ ہو گئی وہاں کہ وہ 50 کلومیٹر کا معاملہ تھا سارا. کچھ نہیں, اس کے علاوہ بھی تھا. اچھا اس کے علاوہ بھی تھا. پھر کبھی بات کریں گے, پھر کبھی کریں گے. کسی کی تھوڑی سی جو رہ گئی ہے وہ رہنے دیتے ہیں, وہ رہنے دیتے ہیں. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی نہیں بات کرتے نا, تاکہ وہ آئندہ کے لیے سرپرائز رکھیں. چلے ہم رہنے دیتے ہیں, لیکن دنیا بات کر رہی ہے اور دنیا بڑی خواہش رکھتی ہے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. مجھے اس فیکٹری کے بارے میں بتائیں جو ترکی بنانے جا رہا ہے پاکستان میں, ڈرونز کی فیکٹری, اور پاک بحریہ کے لیے بحری جہاز بھی بنا رہا ہے. تو کیا خاصیت ہے, کب تک ہو جائے گا, کیا کیا ہوگا اس میں, وہ سب بتائیں. پہلے میں ترک لوگوں کی خاصیت بتا دیتا ہوں. میں نے 2003-4 میں ٹرکی گیا تھا, استنبول. میں نے وار کورس کرنا تھا, 1 سال رہ کے, اور ٹرکش لینگویج سیکھ کے کرنا پڑا, تو لینگویج بھی آتی تھی. اچھا, تو ترک لوگوں کا یہ عالم ہے. میں اس لیے ان کی خاصیت بتاؤں جو کہ اچھی بات ہے. مریض میں اگر 10 لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا نا, آپ یقین کریں, مجھے اچھی طرح یاد ہے آج بھی کہ جرمن کھڑا ہے, فرینچ کھڑا ہے, فلاں کھڑا ہے, ملیشیا سنگاپور کے لوگ کھڑے ہیں. ہم انٹرنیشنل کورس تھا, تو جو ترک دوست کھڑا تھا نا, وہ سب کے سامنے کہتا تھا ایز اے رسپیکٹ, سب کو کہتا تھا آپ لوگ دوست ہیں, یہ بھائی ہے. پاکستانی ذاتی وجہ سے نہیں, پاکستانی ہونے کی وجہ سے وہ اتنا ریگارڈ ہمارا کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ترکی کی جو انڈسٹری ہے, میں اس وقت تو چلے دیکھتا ہی تھا, اب میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایڈوانس ہوئی ہے. یہ 2 ہی ملک ہیں, پاکستان اور ترکی, جو مسلمان ملکوں میں اتنے زیادہ ایڈوانس ہیں. اور بھی ہیں لیکن ان کے قریب کوئی نہیں الحمدللہ, یہ دونوں. اور دونوں کو یہ بہت پازیٹیو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے کہ دونوں کنورج کریں. دیکھیے اب جو ترکی ہے اس کو بھی بڑی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو فیمس یا ان فیمس S-400 ہے, جی جی, یہ اس پورے ریجن میں یا انڈیا کے پاس ہے یا ہمارے دوست ترکی کے پاس ہے. ترکی نے بھی لیا تھا, S-400 لیا ہے رشیا سے, ٹھیک ہے, اور F-35 گوا دیا. امریکہ نے تھریٹ کیا تھا کہ اگر تم S-400 رشیا سے لوگے تو ہم تمہیں F-35 نہیں دیں گے. وہی فیمس جہاز جس کی ہم اتنی دفعہ بات کرتے ہیں, سعودی عرب کو دینے کا خواہاں سعودی عرب دینے والا, تو وہ ترکی کو دے رہا تھا. اچھا, تو ترکی نے کہا نہیں ہم S-400 لیں گے.